قابل قدر حاضرین محفل، گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے موضوعات بیان ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ موضوع کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا گیا اور اس نام کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن عورتوں کا دودھ پیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا، احمد بھی تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام میرے نبی کی طرف منسوب ہیں وہ میرے نبی کے القابات ہیں، جیسے خاتم النبیین، مطلب کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ لقب ہے۔ اسی طرح مصطفیٰ، اس کا معنی کہ اللہ نے ان کو نبیوں میں سے چن لیا، یہ لقب ہے۔ اسی طرح مرتضیٰ، کہ اللہ محمد سے راضی ہو گیا ہے، یہ لقب ہے۔ اسی طرح مجتبیٰ، اس سمیت جتنے بھی میرے نبی کے نام ملتے ہیں یہ سارے کے سارے میرے نبی کے لقب ہے، نام نہیں ہے۔ نام صرف دو ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ اللہ اکبر۔ اب احمد یہ نام کس نے رکھا اور محمد کس نے رکھا؟ سمجھ لیں، احمد جو نام رکھا گیا یہ خود اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا نام رکھا تھا، جیسا کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی صدیاں پہلے کی آپ کے نام کی گونج شروع ہو چکی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ ابھی وہ نبی دنیا میں آیا نہیں اور احمد نام کے چرچے شروع ہیں، اور ایک نبی کی زبان سے یہ نکلا کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور نبی اللہ کے قول کے علاوہ کوئی بات نقل نہیں کرتا، نبی کی زبان سے وہی بات نکلنی ہے جو اللہ نے جاری کرنی ہے۔ معلوم ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو احمد تھا یہ خود اللہ نے رکھا تھا۔ اب احمد کا مطلب کیا ہے سمجھ لیں۔ احمد کا معنی یہ ہے کہ جو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا ہو۔ آج میں اور آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی ہے، کسی کے رستے کی رکاوٹ نہیں بننا، کسی مریض کو تنگ نہیں کرنا، کسی مقروض آدمی کو جان بوجھ کر مجبور نہیں کرنا۔ یہ سارے کے سارے جو عمل ہیں انسان یہ کس لیے کرتا ہے؟ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے،
اور یہ سارے کے سارے عمل میرے اور آپ تک کس نے پہنچائے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی ہم ہر اچھا کام جو کر رہے ہیں اس کی نسبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی، اور ہر برا کام جس سے رک رہے ہیں اس کی نسبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نیکی کا حکم دینے والا محمد ہے اور برائی سے روکنے والا بھی محمد ہے۔ معلوم ہوا ساری کائنات جتنے بھی مسلمان ہیں جتنی بھی نیکیاں کریں گے اور جتنی بھی برائیوں سے بچیں گے، یہ سارے کا سارا صدقہ جاریہ کس کے لیے ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ہمیں راہ راست پر چلنے کا کہا ہے اور برے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ جب ساری انسانیت جو اللہ کی تعریفیں کر رہی ہے وہ برہون منت ہے محمد کے، تو خود اندازہ لگائیں جب ساری انسانیت کی نیکیاں اور برائیاں جو مرہون منت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ خود کتنا اللہ کی تعریف کرنے والا ہوگا۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت عبادت کیا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، اس قدر لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے کہ سورۃ البقرہ ختم ایک رکعت کے اندر، آل عمران پڑھ دیتے، سورۃ النساء پڑھ دیتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن کہنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے رستے میں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، آپ کا داخلہ ہوگا تو بعد میں آنے والی انسانیت کا داخلہ ہوگا، پھر کیوں اپنے اوپر اتنی مشقت ڈالتے ہیں، کیوں اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس قدر زیادہ کر رہے ہیں آپ کہ کھڑے ہو کر اتنی لمبی رکعتیں پڑھ پڑھ کر نبی پاک کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والے تھے۔ قربانی کا موقع آتا، جہاں لوگ ایک دو قربانیاں کرتے، میرے نبی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قربانی کی 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے، قربان کیے تھے۔ محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت، اللہ تعالیٰ کے آگے سب سے زیادہ جھکنے والے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مانگنے والے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ ہے احمد کا معنی کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کے آگے جھکنے والا۔ اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ بیٹے والی نعمت سے نوازے تو وہ کوشش کرے کہ اچھے اچھے ان کے نام رکھے۔ ابھی آپ آگے محمد کا معنی سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا محبت والا نام ہے یہ۔ اس لیے جب اپنے بچوں کے نام رکھیں تو اس طرح کے نام رکھا کریں، محمد، احمد، عبداللہ، عبد الرحمن۔ خیر، جب موقع ملا تو اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ 2 ناموں سے محبت ہے، ایک ہے عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام جو آپ نے سن لیا اس کا نام احمد، اور احمد کا معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا۔ دوسرا نام محمد۔ اب محمد نام کس نے رکھا؟ محمد نام حضرت عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے، اس دور کے اندر جب محمد نام رکھا گیا، اس سے پہلے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کا نام محمد رکھا گیا، کسی کے ذہنوں میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، کبھی کسی کی زبان پہ یہ لفظ آیا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ نام کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھی کہ اللہ نے میری نسل میں سے ایک بچہ پیدا کیا ہے، اور وہ بچہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک درخت اگتا ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں تک چلی جاتی ہیں اور مشرق اور مغرب، شمال و جنوب میں پھیل جاتی ہے،
اور ساری دنیا سے انسان اس درخت کی طرف لپک رہے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا، بیدار ہوا، میں نے اس کی تعبیر پوچھی معبروں سے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ کہنے لگے تیری نسل میں سے ایک بچہ ایسا آئے گا کہ ساری انسانیت اس کی آواز پر لبیک کہنے والی ہوگی۔ پھر آج چشم فلک نے دیکھا ہے کہ انہی کی نسل، حضرت عبد المطلب کی نسل سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آج ساری دنیا ان کے گن گا رہی ہے، ان کے ترانے پڑھ رہی ہیں، ان کی نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ میں یہ کہوں تو غلط نہیں اپنی بات میں، جب تک محمد پہ ایمان نہیں لائے گا جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ جنت کا ٹکٹ تب ملے گا، جنت کا داخلہ تب ایک انسان اس کا مستحق ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ خیر، اس وجہ سے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی یہ ہے، امام راغب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، محمد کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام خوبیاں جمع کر دی ہوں اور ہر قسم کی برائی سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہو۔ سمجھ آئی؟ یعنی محمد کہتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبی جمع کر دی ہو۔ اب میں نے پچھلے جمعے بتایا کہ میرے نبی جیسا ہنسی کوئی نہیں تھا، یہ خوبی ہے۔ میرے نبی جیسا سخی کوئی نہیں تھا، یہ خوبی ہے۔ میرے نبی جیسا اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنے والا کوئی نہیں تھا، یہ خوبی ہے۔ میرے نبی سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ خوبی ہے۔ اگر جتنی بھی ایک مسلمان کے اندر، ایک اللہ کے فرما بردار بندے کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے، وہ ہر قسم کی خوبی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ اور چھوٹی سی چھوٹی برائی جو ہوتی ہے اس سے بھی اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو محفوظ فرمایا ہوا تھا۔ یہ ہے محمد کا معنی۔ اور ایک اور معنی ہے، ایک اور معنی وہ یہ کیا کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ بھی دنیا میں آیا نہیں تو اس کی تعریفیں شروع ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی میرے نبی دنیا میں نہیں آئے تو احمد احمد کے ترانے لوگوں کی زبانوں پہ گونج رہے تھے، نعرے لگ رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تبصرے ہو رہے تھے، مکالمے ہو رہے تھے کہ ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا اور اس کے سر پہ اللہ نبوت کا تاج سجائے گا۔ ہر نبی کی زبان پہ ہے کہ اگر وہ نبی ہماری موجودگی میں آ گیا تو ہم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا کہ میں نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ گیا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، محمد کی نبوت پر ایمان لانا ہے۔ صرف ایمان لانا ہی نہیں، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کا بازو بھی بننا ہے، ہر معاملے میں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر اس کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے۔ تو یہ تعریفیں نہیں ہیں، ابھی میرے نبی دنیا میں آئے نہیں تو ان کی تعریفیں چل رہی ہیں۔ جب دنیا میں آ گئے پھر بھی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں۔ پچھلا سارا جمعہ اسی پر تھا کہ صحابہ کس طرح میرے نبی کے لیے تڑپتے تھے کہ ایک جھلک ہی دیکھ لیں، بھوک اتر جاتی، پیاس اتر جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بیٹی ہے، گھر سے یہ نیت لے کر نکلتی ہیں کہ تھک جاتی ہوں، گھر کا کام زیادہ ہوتا ہے، میرے باپ کے پاس بڑے نوکر چاکر آتے ہیں، مال غنیمت میں لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، چلو میں بھی جاتی ہوں اور اپنے والد سے عرض کرتی ہوں کیا میرے بابا تھک جاتی ہوں، ہاتھ میں چنڈیاں پڑ جاتی ہیں، چھالے پڑ جاتے ہیں، کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی ایک نوکرانی ایک خادمہ مجھے بھی عنایت فرما دے تاکہ گھر کے کام تقسیم ہو جائیں، دونوں کے درمیان آسانی ہو جائے، میرے اوپر مشقت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ یہ نیت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے اور کچھ بولتی نہیں ہے۔ محفل سجی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، جب اٹھ کر واپس جانے لگتی ہیں فرمایا میری بیٹی، میری لخت جگر فاطمہ آئی تھی، کیا مقصد تھا آنے کا؟ کیا کوئی چیز چاہیے تھی تمہیں؟
اپنے بابا کے پاس آئی ہو، کہنے لگی یا میرے بابا آئی تو اس لیے تھی کہ آپ سے کسی خادمہ کا مطالبہ کروں، لیکن جب آپ پہ میری نظر پڑی یا میری اللہ نے ساری تھکاوٹ ہی اتار دی۔ یعنی میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک تعریف ہے۔ اس سے بڑھ کر اور تعریف کیا ہوگی کہ میرا نبی دنیا سے تشریف لے گیا، لیکن اس کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں قیامت تک جب بھی محمد نام لکھیں گے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں گے، اور جب بھی کہ محمد نام اپنی زبان پہ لائے گا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھے گا۔ اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی ہو سکتی ہے انسان کی خوش قسمتی، اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ میری اور آپ کی تعریف ہی کیا ہے؟ ایک بندے کے ساتھ جتنی مرضی ہماری دوستی ہو جائے، 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ تعلق ہو، ایک دوسرے پر احسانات ہو، لیکن پھر بھی آپ کی پیٹھ پیچھے وہ آپ کی برائیاں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہوتی ہیں، لازمی طور پر ہوتی ہیں، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، اور نہ جانے قیامت تک کا کتنا وقت ہے۔ اس وقت تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آئیں گے اور آ چکے ہیں اور جو موجود ہیں، جنہوں نے بھی کبھی بھی محمد لکھا ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا، اور جنہوں نے بھی اپنی زبان پہ محمد کا لفظ لایا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا۔ یہ تھی دنیا کے اندر تعریف۔ میں نے معنی کیا کیا محمد کا کہ جس کی ولادت سے پہلے بھی تعریفیں، اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، اور ولادت کے بعد بھی تعریفیں، وہ زندگی میں بھی مثال دے دی اور زندگی کے بعد کی بھی، قیامت کے بعد بھی میرے نبی کی تعریفوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ انسانیت تھر تھر کانپ رہی ہوگی، سورج سبا نیزے پر ہوگا، ایک گناہگار بندہ اپنی انگلی منہ میں رکھے گا، کاٹتا چلا جائے گا، کھاتا چلا جائے گا، پورا بازو کھا جائے گا۔ انسان تو اپنی جگہ، جب میں کبھی اس بات کو سوچتا ہوں تو میں کہنے دماغ میں یہ بات آنے لگی ہے کہیں انبیاء کی گستاخی نہ ہو جائے ہم سے۔ اللہ اکبر، خود نبی بھی اتنے اللہ تعالیٰ کے آگے ڈرے ہوں گے کہ کسی نبی کے دل میں یہ بات نہیں آ رہی ہوگی کہ اللہ کے سامنے جا کے سوال کرے۔ یعنی اللہ کا روب، اللہ کا ڈر، کپاہٹ ہر انسان پر تو ہوگی، لیکن جو خود اللہ کے چنیدہ انبیاء ہیں، جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، جو جنت کے وارث لوگ ہیں، وہ بھی اللہ سے اتنے ڈر رکھے ہوں گے کہ ان کی بھی کوشش نہیں ہوگی۔ اب جرت کا لفظ تو میں نہیں بولتا، ان کی بھی یہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کس لفظ سے یہ تعبیر کروں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سوال نہیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت ساری انسانیت، جس میں یہودی بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے، ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا، سارے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آدم آپ ہمارے جد انبیاء ہیں، آپ ابو الانسانیت ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، سفارش کیجیے نا اللہ کے آگے کہ حساب و کتاب شروع ہو، پتہ چلا ہے کہ کس نے جنت میں جانا، کس نے جہنم میں جانا، تاکہ آسانی ہو جائے۔ یہ ایک مستقل نظام میں ہم پھنسے ہیں، جب تک حساب نہیں شروع ہوگا حضرت آدم انکار کریں گے کہ میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ خود حساب لگائیں وہ کتنا دردناک دن ہوگا۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم شمار کریں نا کہ زندگی 24 گھنٹے تو بڑی دور کی بات ہے، ہم 10 منٹ کی جو ہم سانسیں لیتے ہیں، جو اپنا وقت گزارتے ہیں، اس کا بھی ہم محاسبہ کریں نا تو کئی گناہ اس میں بھی نظر آئیں گے ہمیں۔ میں تو اکثر یہ سوچا کرتا ہوں کہ ساری زندگی کا حساب دینا اللہ کے آگے یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ اللہ نے صرف اتنا ہی کہہ دیا نا، عصر سے مغرب تک کا جو تو وقت گزارتا تھا نا، کسی ایک دن کا بھی حساب دے دے تجھے جنت دے دوں گا، یقین کرو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ دے گا نا ایک لمحے کا بھی مجھے حساب دے دو، نہیں دے سکتے ہیں، ہماری تو یہ اوقات ہوگی اس دن۔ اور خود حساب لگاؤ کہ حضرت آدم جیسا شخص اللہ کے آگے سوال کرنے سے ڈر رہا۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا سیرت بیان کرتے کرتے میرے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس سے بھی آگاہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس دن کی تیاری کیجیے۔ اس دن کی تیاری کیا ہے؟
ہر اچھے کام کو کیجئے اور ہر برے کام سے رک جائیے۔ خیر، حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے پاس سب چلے جائیں گے، وہ بھی انکار کر۔ خیر چلتے چلتے حضرت موسیٰ، ابراہیم، یوسف، یعقوب، زکریا، یحییٰ، سارے نبی انکاری ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ انکاری ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ ایک بندہ ہی کام کر سکتا ہے اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سارے چل کر میرے نبی کے قدموں میں آئیں گے۔ آج تو یہ اٹھ کر میرے نبی کی گستاخیاں کر دیتے ہیں، میرے نبی کو برا بلا کہہ دیتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ میرے نبی کے قدموں میں گریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی ہر دور میں تعریفیں کی جاتی ہوں، چاہے اس کی پیدائش سے پہلے کا دور ہو، اس کی پیدائش کے وقت کا دور ہو، اس کی پیدائش سے بعد کا دور ہو، یا قیامت کے بعد کا وقت ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بات کو سن کر انہیں انکار نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے آمنے سوال بھی نہیں کریں گے اللہ کے آگے۔ ڈر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی اتنا ہے کہ براہ راست اللہ کے سوال نہیں کر رہے، اتنا خوف ہے اللہ کا۔ کیا طریقہ اختیار کیا اللہ سے گفتگو کرنے کا؟ سر سجدے میں دے دیا۔ اللہ نے کہا ارفع راسک یا محمد، میرا محمد مانگ جو میرے کو مانگنا چاہنا ہے۔ پھر محمد عربی اللہ سے کہیں گے اللہ انسانیت کا حساب و کتاب شروع فرما۔ اللہ کہیں گے محمد حساب دینے آ گیا؟ لا کوئی بندہ میرے دربار کے اندر جو حساب دینے کے قابل ہے۔ اللہ خود ہی حساب لگائیں جو پیچھے میں نے سارا پس منظر آپ کو سنایا کہ کس قدر خوف ہوگا۔ میرے نبی حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ کے دربار میں پیش کر دیں گے۔ میرا اللہ کہے گا اس کو کے حساب لینا ہے، ابو بکر جنت چھٹو۔ اور آج لوگ، خیر موضوع کہاں سے کہاں نکل جائے گا، اور آج لوگوں کو شرم نہیں آتی یار کہ کس طرح حضرت ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور سب سے پہلے کامیاب ہو کر جنت میں چلا جائے۔ خیر یہ ہے محمد کا معنی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جاتی ہیں۔ قیامت کے بعد بھی میرے نبی کی تعریفیں کریں گے، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر طبقے کے لوگ کریں گے۔ اصل تعریف ہی تو یہی ہے۔ یہ کیا تعریف ہوئی کہ اپنے ملازم تعریف کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے کارکن تعریف کر رہے ہیں، اپنے طالب علم، اپنے شاگرد تعریف کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی تعریف ہوئی؟ تعریف تو یہ ہے کہ دشمن بھی کہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور اس دن دشمن بھی میرے نبی کے کہیں گے کہ محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ خیر یہ تھا محمد کا معنی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھ دیا گیا احمد اور محمد۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں، مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ، خاتم النبیین، اول، آخر، ظاہر، باطن، یہ سارے نام جو قرآن پاک کے آخر میں گتے پہ لکھے ہوتے ہیں، یہ سب میرے نبی کے القابات ہیں، نام نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ ایک ہے احمد اور دوسرا ہے محمد، اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ احمد نام خود اللہ نے رکھا ہے اور محمد نام حضرت عبد المطلب نے رکھا ہے۔ احمد کا معنی ہے کہ ساری انسانیت میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کی تعریفیں کی ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، اور محمد کا معنی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوبی کو جمع کر دیا ہے اور ہر قسم کی برائی سے اس کو پاک کر دیا ہے۔ خیر تھوڑی سی تمہید کے حوالے سے اگلا جمعے کے کہ اگلے جمعے کیا بیان ہوگا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کن عورتوں نے پلایا تھا؟ چند عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو مشہور و معروف ہیں وہ تین ہیں۔ ایک خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، اور دوسری حضرت صوبیہ، ان سے بڑا تھوڑا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں رہے، اور جو تیسرا نام ہے اور جس کا تذکرہ بہت زیادہ احادیث سے ملتا ہے اور جن کی پرورش کے اندر میرے نبی نے بہت زیادہ عرصہ گزارا ہے، وہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، اور ان کے شوہر جو میرے نبی کے رضائی باپ تھے حضرت حارث، انہوں نے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی طرح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے بہن بھائی تو کوئی نہیں تھے، کیونکہ اکلوتی اولاد تھی اپنے والدین کی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کوئی بہن ہے صحیح اور نہ ہی کوئی بھائی ہے، البتہ رضائی بھائی اور بہن ہیں۔ تین بھائی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک کا نام عبداللہ،
ایک کا نام حذیفہ اور ایک کا نام حذافہ، حذیفہ اور حذافہ یہ الگ الگ نام ہیں۔ ان میں سے عبداللہ اور حذافہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک بہن تھی اس کا نام تھا انیسہ، انیسہ جسے ہم آج کہتے ہیں۔ یہ تین بھائی اور ایک بہن تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ آئی تو کیا ذہن تھا ان کا، اور کیا سوچ ہوا کرتی تھی اس وقت لوگوں کی کہ بچوں کو پرورش میں لینا ہے، لیکن ان بچوں کو لینا ہے جو امیر گھرانوں کے ہیں، ان بچوں کو دودھ پلانا ہے جس کا والد زندہ ہے۔ لیکن میرے نبی کا تعلق تو غریب گھرانے سے تھا، میرے نبی تو یتیم تھے، اور یتیم کو پرورش میں لینا اس وقت شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے جمعے جب حضرت حلیمہ نے گود لیا تو ساتھ والی جو عورتیں تھیں کتنا مذاق اڑانے لگی کہ کس یتیم کو ساتھ لے رہی ہے، اور جب وہ یتیم ساتھ آیا تو حضرت حلیمہ کے مقدر کتنے ہرے بھرے ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس چیز کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔